بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی تیسری کا پیج نمبر 68 اور 69 آج پڑھنا سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے تیسری حکایت اتفاق کا فائدہ۔ اتفاق کا فائدہ۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی مدینے کے مسلمانوں کے اتفاق سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے خلیفہ ہوئے۔ مدینے کے مسلمانوں کے اتفاق سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوئے۔ جب ان کی بھی وفات کا وقت قریب پہنچا تو سب نے ان سے درخواست کی کہ آپ ہی ہمارے لیے امیر تجویز کر دیں۔ تو سب نے ان سے درخواست کی کہ آپ ہی ہمارے لیے امیر تجویز کر دیں جو آپ کے بعد خلیفہ رسول اللہ ہوں۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس اہم کام کے لیے انتخاب کیا۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس اہم کام کے لیے انتخاب کیا، چنانچہ وہی خلیفہ ہوئے۔ ان کے زمانے میں اسلام بہت دور دور تک پھیل گیا۔ اور کتنی ہی سلطنتیں فتح ہوئیں۔ جب انہوں نے بھی وفات پائی تو مسلمانوں کی اتفاق رائے سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے۔ جب انہوں نے بھی وفات پائی تو مسلمانوں کی اتفاق رائے سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، مگر شام کے ولی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہ مانا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہ مانا، جس پر دونوں میں مقابلہ ہوا اور آخر کار ملک تقسیم ہو گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام و مصر کے فرما روا ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ باقی ممالک پر قابض رہے۔ اس زمانے میں روم کے قیصر نے دونوں کی مخالفت سے فائدہ اٹھانا چاہا
اس زمانے میں روم کے قیصر نے دونوں کی مخالفت سے فائدہ اٹھانا چاہا اور یہ ارادہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ملک پر حملہ کرے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس کے ارادے کی خبر ملی تو انہوں نے اسے لکھا میں نے سنا ہے کہ تم ہماری آپس کی مخالفت دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ملک پر حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن میں تمہیں آگاہ کیے دیتا ہوں کہ یہ ارادہ ہرگز نہ کرنا مجھ میں اور ان میں جو معاملہ ہے میں اس کا کچھ خیال نہ کروں گا اور ان کی طرف سے جو سب سے پہلا سپہ سالار اور تمہارے مقابلے کے لیے آئے گا وہ میں ہوں گا یہ خط پڑھ کر قیصر روم اپنے ارادے سے باز آیا اور یہ دونوں مسلمان امیر اپنے اپنے ممالک میں حکومت کرتے رہے اور ایسے سخت مخالف سے کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا لیکن اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایسا نہ کرتے اور چپ چاپ بیٹھے تماشا دیکھتے تو ممکن تھا کہ قیصر روم مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچاتا پھر سے دیکھیں ایک بار پورا سبق۔ تیسری حکایت، اتفاق کا فائدہ۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، مدینہ کے مسلمانوں کے اتفاق سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے خلیفہ ہوئے۔ جب ان کی بھی وفات کا وقت قریب پہنچا تو سب نے ان سے درخواست کی کہ آپ ہی ہمارے لیے امیر تجویز کر دیں جو آپ کے بعد خلیفہ رسول اللہ ہوں۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس اہم کام کے لیے انتخاب کیا، چنانچہ وہی خلیفہ ہوئے۔ ان کے زمانے میں اسلام بہت دور دور تک پھیل گیا اور کتنی ہی سلطنتیں فتح ہوئیں۔ جب انہوں نے بھی وفات پائی تو مسلمانوں کی اتفاق رائے سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، مگر شام کے ولی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہ مانا، جس پر دونوں میں مقابلہ ہوا اور آخر کار ملک تقسیم ہو گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شام و مصر کے فرما روا ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ باقی ممالک پر قابض رہے۔ اس زمانے میں روم کے قیصر نے دونوں کی مخالفت سے فائدہ اٹھانا چاہا
اور یہ ارادہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ملک پر حملہ کرے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس کے ارادے کی خبر ملی تو انہوں نے اسے لکھا، میں نے سنا ہے کہ تم ہماری آپس کی مخالفت دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ملک پر حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن میں تمہیں آگاہ کیے دیتا ہوں کہ یہ ارادہ ہرگز نہ کرنا۔ مجھ میں اور ان میں جو معاملہ ہے میں اس کا کچھ خیال نہ کروں گا، اور ان کی طرف سے جو سب سے پہلا سپہ سالار اور تمہارے مقابلے کے لیے آئے گا وہ میں ہوں گا۔ یہ خط پڑھ کر قیصر روم اپنے ارادے سے باز آیا، اور یہ دونوں مسلمان امیر اپنے اپنے ممالک میں حکومت کرتے رہے، اور ایسے سخت مخالف سے کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا۔ لیکن اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایسا نہ کرتے اور چپ چاپ بیٹھے تماشا دیکھتے تو ممکن تھا کہ قیصر روم مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچاتا۔